امت محمدیہ کی فضیلت کے متعلق ہم سماعت فرما رہے تھے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس موضوع کی یہ آخری گفتگو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نعلم شیئا خیرا من الف مثل الا الرجل المؤمن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کسی چیز میں سے جو ہزاروں میں سے افضل ہو ہم نہیں جانتے سوائے بندہ مومن کے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اور خصوصاً وہ انسان کے جو مومن ہو، مومن کی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، الا الرجل المؤمن، مگر جو مرد مسلمان ہو، ایمان والا ہو، دنیا اور کائنات کے اندر اگر افضل و اعلیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ مومن شخص ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں جانتے کہ جس میں بھلائی ہو، جو بہتر ہو، جس میں خیر ہو، سوائے انسان کے۔ اور انسان کے اندر یہ قید لازمی ہے، ایمان والے مکمل، جو کافر ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جائے کہ وہ بہتر ہوں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لایا اور اللہ کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا وحدہ لا شریک، تو اس وجہ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور بھی ان سے بہتر ہیں۔ لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی شے دنیا کے اندر اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی بھی شے دنیا کے اندر اس سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر افضل و اعلیٰ ہے، اگر بہترین چیز ہے تو وہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الملائکہ، قال الملائکۃ مجبورون بمنزلۃ الشمس والقمر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ مومن ابن آدم سے بڑھ کر کوئی مکرم اور معزز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ مومن سے بڑھ کر، ابن آدم سے بڑھ کر کوئی بھی مکرم و معزز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ بھی نہیں ہے؟ حالانکہ ملائکہ کی تو بہت اونچی شان ہے، عظیم شان ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے جو پاک فرشتے ہیں وہ تو مجبور محض ہیں، وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بمنزلۃ الشمس والقمر، وہ سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں، کہ سورج کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ایک تسلسل ان کا بنا دیا، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے، دنیا بنی ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک یہ ایک دستور، ایک تسلسل کے مطابق چل رہا ہے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کبھی وہ رک جائے، کبھی اپنا تسلسل توڑ دے، اپنا کبھی نظام توڑ دے، کبھی دن کی بجائے رات ہو جائے، کبھی طلوع ہی نہ ہو، کبھی غروب ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب وہ مجبور ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔
ایسے ہی چاند کا سسٹم ہے، تو یہ سال کے جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ سورج و چاند کی گردش جو ہے وہ حق ہے اور اپنے تسلسل کے مطابق وہ چل رہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ بندہ مومن سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، کہ وہ تو مجبور محض ہیں، وہ تو مجبور محض ہیں، جیسا کہ سورج اور چاند مجبور ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگا دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ مادہ نہیں رکھا کہ وہ نافرمانی کریں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی جس فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں ان کی وہ ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی کے اندر ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی اس میں نافرمانی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرشتے جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی وہ گناہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہی ایسی فرمائی، ان کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ ان کے اندر غلطی کا اللہ تعالیٰ نے، شہوت کا اللہ تعالیٰ نے مادہ ہی نہیں رکھا۔ تو انسان افضل کیوں ہے، بندہ مومن افضل کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے اندر ہر قسم کی شہوت رکھی اور اسے اختیار دیا ہے، یہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے اور یہ اطاعت بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو یہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اس لیے یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر فرشتے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو ان میں خواہشات نہیں ہیں، انسان میں خواہشات ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فضیلت اس بندہ مومن کی ہے، اس بندہ مسلمان کی ہے جو واقعی مومن ہے، برائے نام نہیں، صرف نام کا مسلمان ہو، نام کا مومن ہو، لیکن اللہ رسول کے احکامات سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کائنات کی ہر چیز یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور جو معزز اور مقرب اللہ کے 4 فرشتے ہیں ان کے علاوہ، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ مومن افضل و اعلیٰ ہے، مکرم ہے، معزز ہے، کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور چیز معزز اور مکرم نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ایمان والوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ کاش کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، سچے مومن بن جائیں۔ اگر سچے مومن ہیں، اب مومن کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ بات گزشتہ جمعے پر بھی میں نے کچھ مسائل بتائے تھے چیدہ سرسری طور پر، کیونکہ تفصیل تو ویسے درس کے اندر صبح کے درس میں بھی گزر جاتی ہے، تو اس پر بھی کچھ بزرگوں نے کہا کہ جی اس میں مزید آپ وضاحت کر دیں، ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو موجودہ جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں ہم نے فرائض کو ترجیح دینا چھوڑ دیا، یعنی فرائض کی فکر ہی نہیں ہے، اور مستحبات کو فرض سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ حالانکہ مستحبات کام وہ ہیں، نفلی کام وہ ہیں کہ جس کے اندر شریعت نے جس کا مطابق یہ اصول بتا دیا کہ اگر وہ آپ کام کریں، جتنا زیادہ کریں اتنا آپ کو اجر ثواب ملے گا، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن فرض وہ ہے کہ جب فرض پر عمل کریں گے اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی اطاعت ہوگی، اگر نہیں کریں گے، چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ فرض کی اہمیت ہے، یہ فرق ہم بھول چکے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جائز،
اب جہاں پر جواز بیان کیا جائے نا، یہ کہا جائے کہ یہ چیز جائز ہے تو وہ صرف جائز ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اسے ہم فرض کا درجہ دے دیں۔ جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے صبح کے درس کے اندر ایک مسئلہ بیان ہوا، غالباً کل ہی بیان ہوا، کہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اجرت لینا جائز ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ حق اللہ کی کتاب کا ہے کہ اس کی اجرت لی جائے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ نہیں کہ فرض نہیں ہے کہ آپ لازمی لیں۔ اگر کوئی پڑھانا چاہتا ہے فری میں تو فری میں پڑھاتا ہے تو اچھی بات ہے، اجر و ثواب ہے، اس پر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لیتا ہے قرآن مجید کی اجرت، اس کی تعلیم کی اجرت، اس کی کتابت کی اجرت، اس کی پڑھانے کی اجرت لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ اصول ہم نے ایک بنا لیا اپنے آپ کے اندر، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جمعے کے فرض کتنے ہیں؟ 2 فرض ہیں۔ اگر کوئی 3 پڑھ لے ہو جائیں گے، 4 پڑھ لے کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ اللہ کا حکم 2 کا ہے، حالانکہ ہم عبادت ہی زیادہ کر رہے ہیں نا۔ 2 رکعت پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر ہم نے 4 رکعتیں جمعہ کی پڑھ لی، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 4 کی جگہ 6 پڑھ لی، زیادتی کی ہے نا عبادت کے اندر، کی تو عبادت ہی ہے، کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا، لیکن وہ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ وہ فرض ادا کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کا حکم تھا اس طرح ہم نے وہ عبادت کی ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے 4 رکعت تو 4 ہی ہیں، نہ اس میں 3 ہو سکتی ہے نہ 5 ہو سکتی ہے۔ اللہ کا حکم 2 رکعت کا ہے تو اس میں 2 ہی ہو سکتی ہیں، نہ اس میں 3 ہو سکتی ہیں، نہ 1 ہو سکتی ہے، نہ 4 ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ جو ہماری رسومات ہیں وہ ہمارے نزدیک فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ آج ہمارے دیگر معاملات ایسے، ہمارے معاشرے کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں، ہمارے ہاں ہم نے اسے فرض کا درجہ دے دیا، کبھی چھوڑنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ کئی مثالیں ایسی موجود ہیں، لیکن فرض کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ فرض کی طرف جانے کے لیے یعنی فرض کی کبھی ہم نے فکر کی نہیں ہے۔ جتنی بھی ساری فکر ہے تو وہ مستحبات کے اندر ہے۔ تو ایسے مستحبات جو ہیں وہ منہ پر مار دیے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے جب تک فرائض نہ ہو، جب تک فرائض کی ادائیگی نہ ہو۔ یہ ہماری کتب حدیث، کتب فقہ ان باتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر کاش کہ ہم کبھی پڑھیں یا ہمارے علماء ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اس کی کوئی نماز نفلی، کوئی نیکی اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی نماز اگر نہیں پڑھتا کوئی شخص، اس کی کائنات کے اندر کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں فرماتا، ساری اس کی نیکیاں منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا جو اس پر بنتی ہے، فرض ہے، لیکن ویسے صدقہ بہت دیتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اگرچہ زکوٰۃ ہزاروں میں ہے نہیں دیتا، لاکھوں صدقہ دے دیتا ہے، تو اس کا وہ لاکھوں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ مردود کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نہیں نکال رہا۔ یعنی ہمارا دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، اپنی طرف سے اضافے کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی من مانیاں کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ رسول نے ہمیں دیا ہے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ تو اس لیے گزشتہ جمعے پر جو یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا نا کہ نفل جو ہے وہ نفل ہے، میں نے یہی بتایا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نفل چھوڑ دیں اس میں حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ چھوڑتے رہیں۔ نفل جو اگر کسی کے پاس وقت ہے تو جتنی مرضی پڑھے، اجر و ثواب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر تان بھی کرنا جائز نہیں ہے، اسے برا بھلا کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نفل عبادت ہے وہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ جب فرائض کی ادائیگی ہو، فرض پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ جتنے مرضی نفل پڑھے، وہ جیسا کہ ہماری مثال میں کہتے ہیں کہ سونے پر سہاگا ہے،
اگر فرائض نہیں ہے تو کوئی نفل قبول نہیں، پھر اس کے نفل پڑھنا جائز ہی نہیں ہے جب تک فرض ادا نہیں کرتا۔ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نفل کو نفل کی حیثیت سے دیکھیں، مستحب کو مستحب ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، اسے اس کا جتنا درجہ ہے اتنا ہی درجہ دیں، اور جتنا فرض کا درجہ ہے اس کو فرض کا اتنا ہی درجہ دیں، تاکہ ہمارے فرائض جو ہیں اس میں کمی کبھی نہ آئے۔ اگر مستحبات کے اندر، اگر سنن کے اندر، اگر نوافل کے اندر کمی آ جائے تو اس میں رعایت ہے، گنجائش ہے، لیکن فرائض کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، انہیں ادا کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں یہ چیزیں جو ہے ذہن میں رکھیں۔ پکا مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی صحیح فرما برداری کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکثر کام، شاید آپ لوگوں نے کئی مرتبہ دیکھے ہو نہ دیکھو، لوگ ایک مثال دیتے ہیں جی مولوی کبھی ختم نہیں کرواتے، مولوی کبھی، باقیوں کی میں نہیں کہتا لیکن اپنی بات ہم ختم کرواتے ہیں لیکن خود کر لیتے ہیں گھر میں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ پورے محلے کو بلایا جائے، ہے لازمی ختم کرانا ہے نا، دعا کرنی ہے، میت کو اِصالہ ثواب کرنا ہے۔ آپ گھر کے اندر جتنے افراد بیٹھے ہیں آپ سارے کلمہ کلام پڑھ کے درود پاک پڑھیں، آپ گھر میں کھانا تیار کریں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفلی صدقہ جو ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، نفلی صدقہ اس کا سب سے پہلے حقدار آپ کے اپنے اہل و عیال ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ آپ کے گھر والے گوشت کھانے کو ترستے رہیں، آپ محلے والے کو بلا کر کھلا دیں تو کیا فائدہ اس کا؟ یعنی نفلی صدقہ جو ہے، نفلی جو ہم ویسے، یعنی یہ نفلی ہمارے ختم درود یہ سارے جو ہوتے ہیں، چافتے کا ختم ہے، جمعرات کا ہے، 40ویں کا، یہ نفلی صدقات ہیں، یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، بشرطے کہ نیت بھی صحیح اور ریاکاری کی نہ ہو، اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا سب سے پہلے حقدار جو ہے اپنے ہی گھر والے ہیں، اپنے ہی گھر والے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے اس سے ایک بہترین جو صدقہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے والے کے لیے 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ آپ اگر ختم ویسے بظاہر جو ختم وہ نہ کرائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ وہی رقم مسجد میں لگا دیں، کسی مدرسے میں لگا دیں، کسی طالب علم کو آپ کتابیں خرید کر دے دیں، مسجد کے اندر قرآن مجید کی کمی ہے وہ آپ خرید کر دے دیں۔ جب تک لوگ وہ کتابیں، وہ قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، جب تک مسجد آباد رہے گی، جب تک مدرسے آباد رہیں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ کھانے کا ثواب تو وقتی ہے نا، یہ تو ایک لمحے کے لیے ثواب ملے گا، اس کے بعد ختم۔ لیکن صدقہ جاریہ کا جو ثواب ہے، کوئی رفع عامہ کا کام کر دیا، کوئی سڑک بنوا دی، راستہ سیدھا کر دیا، راستہ صاف کر دیا، یہ تو ایمان کی علامت ہے، لیکن اس طرف ہم جاتے نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جو ہمارا دین ہے، اگر ہم اس دین پر چلیں تو ہمارا وہ دین بہت آسان ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے کبھی، آپ معاشرے میں کر کے دیکھیں ایسے، آپ کو برادری رہنے دے تو پھر ہم کرتے بھی برادری، اکثر ہمارا یہ معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم چافتے کا ختم، 40ویں کا، جمعرات کا صرف ناک بچانے کے لیے کرتے ہیں، صرف کیا کرتے ہیں؟ ناک بچانے کے لیے۔ اللہ ماشاءاللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے تو ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہوگی، لیکن زیادہ تر ہمارا معاشرہ جو اسی پر چل رہا ہے، کیونکہ جب فرض نہیں ہے تو آپ کبھی چوتھے کا ختم نہ کریں، دیکھ لیں کیوں نہیں چھوڑتے، آپ جمعرات کا ختم کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چھوڑ دیں، جیسا کہ بعد میں پھر لوگ یہ ساری طویل، اس لیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کبھی کبھار اسے چھوڑ دیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، اگر معاملات ایسے ہیں، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کرتے کیوں ہیں، چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہ برادری کے اندر ناک کٹ جائے گی، تو جب برادری ہی کی خاطر کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو پیارے بھائیو، یہ دین ہے جو، یہ سمجھیں، آپ چوتھے کا ختم کرتے ہیں، جمعرات کا، یہ ایک مثال دے، اس طرح کی اور بھی کافی چیزیں ہمارے اندر کئی مرتبہ یہ پہلے بیان ہو چکی ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ
مرنے والے کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے قرض دیں، یہ فرض ہے۔ تدفین کے بعد وراثت کے احکام میں سے سب سے پہلے ہے کہ قرض ادا کریں، قرض نکالیں، لیکن اس طرف کوئی ورثہ جاتے نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ مرنے والے پر کسی کا قرض تو نہیں تھا۔ ایک رسماً اعلان ہو جاتے ہیں کہ جی اگر کسی کا لین دین ہو تو وہ رابطہ کر لیں۔ سب سے پہلے قرض ہے، اس کے بعد قرض کے بعد دیکھیں یعنی حقوق العباد، حقوق العباد اگر اس کے پورے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں حقوق اللہ۔ حقوق اللہ جو ہے یعنی فرائض وہ بھی معاف نہیں ہیں۔ اگر زندگی میں ایک شخص فوت ہوا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب اس کی نمازیں ایسے معاف ہونے والی نہیں ہیں، یہ دین کا قانون ہے۔ نمازیں اس وقت معاف ہوں گی کہ جب آپ اس کی نمازوں کا فدیہ دیں گے۔ جتنے سالوں کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، وہ اتنے سال کی اس کی زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہوگی، پھر جا کر قبر میں اس کو چھٹکارا ملے گا۔ اگر صدقہ فطر وہ نہیں ادا کیا کرتا تھا، قربانی اس پر واجب ہوتی تھی وہ نہیں دیتا تھا، جب تک یہ چیزیں اس کی بعد میں قضا نہیں کی جائے گی، قبر میں اس کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب ہماری اس طرف تو توجہ یعنی یہ فرائض ہیں، یہ لوازمات ہیں، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ اب لازمی چیزوں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں لازمی نہیں ہیں اسے ہم نے فرض سے بھی بڑا درجہ دے دیا ہے کہ فرض ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نفل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو نفل کو فرض سے زیادہ درجہ دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا؟ تو یہی دین کے اندر بگاڑ ہے، دین کے اندر یہی بگاڑ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کریں، پکے مومن بنے۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول کے دین پر چلے صحیح طریقے سے۔ جیسا کہ ایک مثال میں نے آپ کو آسان سی سمجھائی ہے کہ اگر کوئی نماز 2 فرض کی بجائے 4 پڑھ لیتا ہے تو اس کے قبول نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اللہ کا حکم 2 کا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے دیگر اعمال مردود ہو جائیں گے۔ اگر فرائض نہیں ہیں، فرائض کے بغیر نوافل کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں اور اس کا ذمہ دار ہوں میں جو بات کہہ رہا ہوں۔ ہماری ساری کتب حدیث دیکھیں، کتب تفاسیر دیکھیں، کتب فقہ دیکھ لیں، سب کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص فرائض پر عمل نہیں کرتا، نوافل پر بہت کرتا ہے، تو اس کی نفلیں، اس کے مستحبات اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ جب تک فرائض نہیں ہیں اس وقت تک نفل اور مستحب فائدہ نہیں دیتی۔ جب آپ کے فرائض پورے ہیں، جڑا بندہ نفل پڑھنا وہ فرائض ہی پورے کرنا نہیں کرنا، تو بار بار آنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان، بابا جی میں سنانا پیا تو کہ میں اپنی گل نہ دسنا، میری گل سنو نا، میں اتنے چبلی نہ مارنا، میری گل سنی گنو، ٹھیک ہے نا؟ میں تمہیں گل سمجھی گیا نا۔ جیرا فرض نہیں پڑھنا اور نفل پڑھنا، ایک مثال، نفل صرف نماز نہیں ہے، نفلی کم ہور بھی ہے، نفلی صدقہ بھی ہے، جیسے ختم نہیں مثال دیتی ہے، ٹھیک، جس طرح ختم نہیں مثال دیتی ہے، کوئی نفل تو مراد کیا ہے؟ تو سب پڑھو، ساری رات نفل پڑھو، تو سب کی میں منع تو نہیں نہ کیتا، لیکن اصف کسی نے گل سننا، نفل جڑا پڑھنا فرض نہیں پڑھنا، مسئلے نکال رہا ہے وہ نہیں پڑھنا، نہیں نفل نماز کی گل نہیں ہو رہی، پورے ایک دین نے احکام کی گل ہو رہی ہے۔ بندہ یہ ہے ٹھیک ہے جو نفل پڑھنا پڑے، فرض پڑھنا، فرائض جو ہے نا وہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے یہ ریکارڈنگ، مجھے شوق نہیں ہے ریکارڈنگ کا، ٹھیک ہے، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر یار میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ایک منٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فرض نماز نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھتا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کرے، چاہے کوئی ہو، جیڑی بھی نیکی کرنا اسی نیکی قبول نہیں۔ جب وہ فرض پڑے گا، اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اگر کوئی نہیں دیتا، جتنی مرضی وہ صدقہ دیتا رہے، قبول نہیں ہے کہ اللہ کا حکم پہلے زکوٰۃ کا ہے، جب زکوٰۃ دیں گے تو بعد میں نوافل قبول ہیں۔ جب آپ
فرض کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں گے اس کے بعد نوافل ہیں۔ اگر کوئی فرض کی ہمارے ہاں کتنی کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ یہ میت کی مثال جو دی ہے اس میں کیا ہے؟ کبھی میرے معاشرے کے اندر بتائیں کہ معاشرے کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ مرنے والے کے بعد اس کا پوچھا گیا کہ کس کس کا اس نے قرض دینا تھا؟ نہیں نہ پوچھتے، حالانکہ یہ فرض ہے، اور یہ ساری فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کسی میت کا جو مال ہے تقسیم سے پہلے اس کا قرض نکالا جائے، اس کا قرض ادا کیا جائے، تقسیم سے پہلے اس کے جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کیے جائیں، حقوق العباد ادا کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مال ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ یعنی یہ پہلا حق ہے، لیکن اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تدفین کے جتنے احکام ہیں وہ میت کے، اگر کوئی ورثاء میں سے اپنی طرف سے اپنی خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی بھی کر دے، لیکن اگر کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے ہاں یہ بھی رولا ہوتا ہے، کئی مرتبہ پڑیوں پر بھی رولے ہو رہے ہوتے ہیں، قبر بنانے پر بھی رولے ہو رہے ہوتے ہیں، اینٹوں پر بھی رولے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا نظام غلط ہے، ہمارا نظام غلط ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ میت کے مال ہی میں سے جو چھوڑ کر گیا ہے اسی میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، پہلے اس کی تجہیز و تکفین اسی کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد اگر اس کے فرائض نماز ہیں جو دنیا میں اس نے نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں دی ہیں، اس طرح کے اور جو فرائض معاملات ہیں وہ ادا کیے جائیں پہلے، ختم بعد میں ہے۔ ختم تو بغیر آپ کھانے کے کیا ختم نہیں ہو سکتا؟ دعا کرنی ہے نا، دعا ویسے نہیں کر سکتے، بغیر کھانے کی دعا نہیں ہو سکتی۔ لاکھوں روپے کا کھانا کیا ختم پر لازمی ہے؟ مجھے کوئی ایک روایت دکھا دیں، کوئی قرآن کی آیت دکھا دیں جس میں یہ لازم ہو کہ ختم کے اندر کھانا رکھنا لازم ہے۔ جب نہیں ہے تو ہم نے یہ فرض سے بڑا درجہ اس کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا کہ بندہ مومن کی شان افضل ہے تمام چیزوں سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن پکا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن پکا ہو۔ اگر پکا مومن نہیں ہے تو پھر اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو اللہ رسول نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی فی کل بدعۃ قید بها الاسلام واہل ولیا صالحا یذب عنہ ویتکلم بعلامتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر، دین اسلام کے اندر قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جو دین اسلام پر چلنے والے اور دین اسلام کے اندر ملاوٹ کرنے والوں کو وہ علیحدہ کریں گے اور بدعت بتائیں گے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے آتے رہیں گے جو دین کے اندر ملاوٹ آ گئی، جو بدعتیں آ گئیں، جو خلاف سنت کام آ گئے، اس کے بارے میں وہ بتاتے رہیں گے لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیًا صالحًا، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے آتے رہتے ہیں، اور فرمایا آپ نے الصلاۃ والسلام نے فاغتنموا حضور تلک المجالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مجالس کے اندر حاضر ہونے کو غنیمت سمجھا کرو۔ یعنی وہ لوگ جو تمہیں قرآن و حدیث بتائیں اور بدعت بتائیں کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، جو تمہیں یہ بتائیں ان کی مجالس میں بیٹھنے کو غنیمت جانا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملهم فیہ بطاعت الی یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس دین کے اندر ایسے پودے لگاتا رہتا ہے، اس دین کے اندر ایسے پودے لگاتا رہتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ آتے رہیں گے جو بدعت کا وبال آ چکا ہے انہیں بتاتے رہیں گے۔ تو انبیاء کی بھی
ڈیوٹی یہ تھی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، ان کی ڈیوٹی اتنی تھی کہ پیغام پہنچا دینا، گریبان سے پکڑ کر کسی کو عمل نہیں کرانا۔ تو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہم دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ کسی ایک عام آدمی تو عام آدمی ہے، خدا کی قسم کہہ کر میں منبر رسول پر یہ کہہ رہا ہوں، ہم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کیا چیزیں ہیں، ہم انہیں کسی خطرے میں نہیں لاتے۔ دین کے علماء جو علماء حقہ ہیں وہ سینے تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم دین ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے اور دلیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہاں دلیل کے ساتھ لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ اختلاف کریں، ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن جو اپنی منمانی کریں اور اپنی ہی باتیں منوائیں، ہم ان کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔